اللہ تیرا شکر ہے، 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 اللہ تیرا شکر ہے۔ کا خطبہ آپ کے سامنے دوں، میں چاہتا ہوں کہ 2-4 منٹ میں آپ کو اپنے یہاں آنے کی وجہ بتاؤں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے چند لوگ ابھی جمعہ کے خطبے میں موجود ہوں گے، آپ لوگوں نے میری بات سنی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو قبول کریں گے اور اپنے اپنے گھروں میں نکاح کو آسان بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں، صرف اس لیے نہیں آیا ہوں کہ جناب مولانا قیام الدین صاحب میرے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے ہیں، بلکہ اس لیے آیا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے نکاح کریں گے، اور اس شخص کی کو شاباشی بھی دینے کے لیے اور دوسروں کی ہمت افزائی کرنے کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں 3-3.5 گھنٹے چل کر کے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کوئی بھی جہیز نہیں لیں گے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بڑی بارات نہیں لائیں گے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنا زیادہ سنت سے قریب ہو سکتا ہے رہ کر کے نکاح کریں گے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایسا کر دکھایا۔ اس لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اس لیے یہ میرا شرف ہے کہ مجھے ان کا نکاح پڑھانے کا موقع۔ النکاح من سنتی وقال من رغب عن سنتی فلیس منی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جناب مصلح الدین صاحب کی صاحبزادی عزیزہ ندا تحسین سلمہ، مقام بہدورہ، ضلع سمستی پور۔ گواہ اول جناب مولانا شہاب الدین اظہری ندوی صاحب، ابن جناب مولانا محمد علاء الدین صاحب قاسمی، مقام بہدورہ، ضلع سمستی پور۔ گواہ ثانی جناب خالد گلاب صاحب، ابن جناب محمد محب الحق صاحب مرحوم، مقام بہدورہ، ضلع سمستی پور۔ دین مہر 7 گرام سونا، مہر معجل علاوہ نان و نفقہ۔ ان دونوں گواہان اور تمام حاضرین مجلس کی موجودگی میں عزیزہ ندا تحسین سلمہ کو میں نے آپ کی یعنی مفتی قیام الدین قاسمی صاحب سلمہ، ابن جناب مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب، مقام بستپور ڈمرہ، ضلع سیتامڑھی کی زوجیت میں دیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ آئیے سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں خاندان کو آپس میں ملا کر کے رکھے۔ سماج میں جو بہت ساری برائیاں ہیں، جن میں سے ایک نکاح کا مسئلہ ہے کہ اس میں حد سے زیادہ رسم و رواج بڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا ہے، حالانکہ شریعت نے آسان کیا ہے۔ تو اس طرح کا ایک نمونہ یہاں قائم ہوا ہے۔ ایک صاحب ہمارے دوستوں میں سے ہیں مولانا قیام الدین صاحب، انہوں نے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت میں اپنے نکاح کو انجام دیا ہے، اور اس میں شرکت کے لیے آیا تھا، اور یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ یہاں کے تمام لوگ، اور خاص کے وہ نوجوان لڑکے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ بھی مضبوطی کے ساتھ آگے آئیں اور اپنے والدین سے بھی کہیں اور سب سے کہہ دیں کہ میری شادی بھی ایسے ہی ہونی چاہیے۔ ہم بھکاری نہیں بن سکتے، ہم فقیر نہیں بن سکتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہے، ہم انہی کے مطابق کام کریں گے، ہم رسم و رواج اور سماج کے مطابق کام نہیں کریں گے۔ ہماری ناک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے سنت پر عمل نہ کرنے سے کٹتی ہے، ہماری ناک سماج کے مطالبات کو پوری نہ کرنے سے نہیں کٹے گی۔